بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں کو السلام علیکم اور اپنے تمام بھائیوں کو جو میرے بزرگ کی جگہ ہیں، جو میرے بھائی ہیں، میں تمام اپنی بہنوں کو بھائیوں کو اپنی جانب سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں ایک نیا وظیفہ لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے اس پر مجھے بہت زیادہ بہنوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ بھائیوں نے بہنوں نے گزشتہ 2-3 روز سے میسیجز اور کالز کے ذریعے سے بتایا کہ اسلامک ٹیچر آپ نے ہمیں 2 months ago ایک وظیفہ بتایا تھا، اس عمل کو ہم ابھی کر رہے ہیں۔ ہمارے حالات تب بہت زیادہ خراب تھے، ہمارے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور ہم جب سے یہ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے حالات بہت ہی زیادہ بہتر ہو رہے ہیں۔ دن بدن ہمارے حالات بہتری کی جانب آ رہے ہیں اور ہم آج اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ بے شک شکر ادا کرنا، بے شک تعریف ادا کرنا صرف ایک اللہ ہی پاک کی ذات کے لیے ہے۔ آج ہم اس کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ جب ہم پر برا وقت آیا ہم نے اپنے رشتہ داروں کو آزمایا، ہم نے اپنے قریب ترین رہنے والے دوستوں کو آزمایا۔ برے وقت میں کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن الحمدللہ اسلامک ٹیچر آپ کا بتایا گیا جو وظیفہ تھا وہ بہت ہی ہمارے اوپر آزمودہ رہا اور اس کا فیڈ بیک بہت ہی اچھا تھا۔ تو آج میں وہی وظیفہ آپ بہنوں کے سامنے اور بھائیوں کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ دیکھیں، انسان اللہ پاک کی جانب سے ہر انسان کے لیے جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس انسان کو اتنا رزق عطا ہوگا، اس انسان کو اتنا رزق عطا ہوگا۔ انسان کو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ پاک کے بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے سب سے پہلے ہمیں مسلمان بنایا اور اس نے ہمیں رہنے کے لیے ہر طرح کے لوگوں سے ہمیں کافی اچھا جو ہے وہ عطا کیا۔ رات کے کھانے میں اس نے ہمیں بہتر سے بہتر چیز عطا کی، صبح ہم سے بہتر چیز عطا کی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن غریبی ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو اس کے اپنے رشتہ دار بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ غریبی ایک ایسا عمل ہوتا ہے انسان خود بھی نہیں چاہتا کہ وہ غریب ہو۔ غریبی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جب معاشرے میں کوئی بھی شادی بیاہ یا کوئی بھی تقریب ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو اپنے معاشی آلات تنگ ہونے کی وجہ سے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں فلاں شادی پہ جاؤں گا یا فلاں منگنی پہ جاؤں گا یا فلاں کی دعوت پہ جاؤں گا تو مجھے کوئی چیز لے کے وہاں پہ دینی پڑے گی، تو اس چیز سے بہتر ہے کہ مجھے وہ نہ ہی بلائیں تو اچھا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کے دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائیں گے اللہ پاک آپ کو اور آپ کو، کیونکہ دینے والی ذات یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، دینے والی ذات صرف ایک اللہ پاک ہی ہے۔ اس کے علاوہ پوری کائنات میں نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے نہ کوئی کسی کو لے سکتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی کو عطا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی لے نہیں سکتا، جب وہ کسی کو لینا چاہتے ہیں تو کوئی کسی کو دلا نہیں سکتا۔ صرف اور صرف دینے والی ذات ایک اللہ پاک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کسی کو دے سکے، جو کسی سے لے سکے۔
ہمارا یہ عقیدہ ہے دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے، وہ پتھر میں کیڑے کو بھی پالتا ہے، اور وہی ایک اللہ جو رات کے اندھیرے میں کالے سیاہ اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کی چلنے والی جو آواز ہے وہ اللہ پاک سنتا ہے، وہی اللہ پاک سارے جہاں کو دیتا ہے۔ بے شک اس کے علاوہ کوئی دینے والی نہیں، کوئی ذات دینے والی نہیں۔ جب ہم اس اللہ پاک سے جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں بہت ہی زیادہ نوازتے ہیں۔ آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ آپ نے روٹی کے 4 پیس لینے ہیں۔ آپ کے پاس اگر روٹی ہے اس کے آپ نے 4 ٹکڑے کرنے ہیں۔ آپ دوپہر کے وقت یا رات کو وقت آپ نے اس روٹی کو کھانا ہے، لگاتار آپ 4 دن تک آپ اس کو کھائیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے پاس اتنی دولت آنے لگے گی کہ آپ کو اس کی پل بھر کی خبر نہیں ہوگی کہ ایسا کون سا میں عمل کر رہا ہوں کہ جس وجہ سے میری دولت جو ہے وہ اتنی آ رہی ہے۔ اور اللہ پاک آپ کے جو مال و دولت ہے اس میں اتنی برکت عطا فرما دیں گے کہ اللہ پاک کی جانب سے آپ کو وہ چیز کم بھی ہوگی تو زیادہ دکھنے لگے گی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ایک پلیٹ میں یا چکیر میں روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں۔ جب روٹی کے 4 ٹکڑے کر لیں آپ، اس وقت وضو کی حالت میں آپ نے وضو کیا ہونا چاہیے۔ وضو کی حالت میں سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ اور آیت الکرسی 1 مرتبہ۔ اس سے پہلے اول اور آخر آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور 71 مرتبہ آپ نے یہ اسم الواجد، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے الواجد، اس کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ اگر آپ روٹی کے 4 پیسز پہ پڑھ کے اس کو دم کر کے کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو خوراک ہوگی اس میں اللہ پاک اتنی برکت عطا فرما دیں گے، وہ کم چیز بھی ہوگی تو زیادہ دکھنے لگے گی۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ کثرت کے ساتھ اس چیز کو کرتے رہیں تو آپ جلد سے جلد مالدار ترین انسان بن جائیں گے۔ اللہ پاک کی جانب سے آپ دنیا کے مالدار ترین جو ہیں وہ بندے بن جائیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا اللہ پاک نے جو چیزیں نازل کی ہیں ان پر 100% کامل یقین ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ کامنٹس کر کے کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں سے انسان مالدار ہوتا تو آج مسلمان عیسائی کنٹری سے بھی کیوں مانگ رہے ہوتے۔ میرا ان کو یہ جواب ہے، میرے بھائیوں آپ اپنی آنکھیں کھولیں، کیونکہ مسلمان شریعت پر عمل نہیں کر رہے، مسلمان نمازوں پر جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے ان کے گھر میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک بے نمازی پورے محلے میں نوست کی وجہ سے اتنی نوست ہوتی ہے ایک بے نمازی کی کہ وہ جس گھر کی جانب اپنی نگاہیں ڈالتا ہے اس گھر میں، یاد رکھیے گا، اس گھر کے اندر بے برکتی پڑ جاتی ہے، اور جس گھر میں اگر سارے بے نمازی ہوں تو اس گھر کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اپنی نماز کو جو ہے وہ سیدھا کریں، اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ نماز کو سیدھا کرنے کے بعد یاد رکھیے گا، آپ کا اگر دروازہ ہے، مین گیٹ ہے، وہاں پر آپ کالا کپڑا لٹکا دیں۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، کالا کپڑا لٹکا دیں۔ کالا کپڑا لٹکانے کے بعد گھر میں ہر بندہ کھانا کھاتے ہوئے یہ وظیفہ، یہ عمل کرے۔ میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، کھانا کھاتے ہوئے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اول آخر درود شریف، اور 71 مرتبہ الواجد، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔
इसका जो भी जो है वो व्यर्थ करेगा खाएगा खाना, अल्लाह पाक उसको बहुत ज़्यादा मालदार अता फरमाएंगे, बहुत ज़्यादा दौलत अता फरमाएंगे, बहुत ज़्यादा उसके हाथ दौलत लगेगी। और अपनी नमाज की जो है वो पाबंदी लाजमी करें। एक बंदे की भी अगर आपके घर में नमाज नहीं पढ़ता, उसकी नौसत आपके पूरे घर वालों को बर्दाश्त करनी होगी। महल्ले का जो बेनमाजी है उससे बचने का सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि आप अपने जो मेन गेट है उसके बाहर काला कपड़ा लटका दें, ताकि उसकी नौसत से जो है वो आप महफूज रहें। और जब भी घर में दाखिल हों तो आप जो है वो 10-10 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, ताकि बेनमाजी की नौसत जो है वो आपके घर तक अंदर न दाखिल हो सके। अगर आप नमाज पढ़ें, इन चीज़ को करें, तो आप खुद 4 दिन के अंदर आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये वो चीज़ें होती हैं, इस पर आप अमल करेंगे तो ख़ुद आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। आखिर में मेरी तमाम बहनों और भाइयों और बुज़ुर्गों से गुजारिश है कि ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमें आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको हमारी ये दी हुई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक जो है वो किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। इसके अलावा हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं, और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो को बआसानी हासिल कर सकते हैं।